الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر بلی. آقا مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں حجام تمہارے لیے. ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے. فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود و سلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. دعائے میرا رب سونا بھائی محمد وسلم جنہوں نے سونی محفل میں انعقاد کیا ہے. اللہ سونا دین دنیا میں ترقی تو نوازے. اللہ سونا قاری محمد عدنان کے بچے کی نیکی کے نال مردراز فرمائے. چونکہ آج ربیع الاول شریف کی پہلی اور یہ محفل کا اہتمام بھی اس حوالے نال بھی کیتا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قاری صاحب نے بیٹا دیتا ہے اور اس کی خوشی کے اندر بھی یہ محفل انعقاد پذیر ہے. مسلمانوں کئی دفعہ تو سارے ڈھو سے کہ مکان نویں ہوئے نا تائیں لوگ میلاد شریف کروا رہے ہیں، شادی کرن تائیں میلاد شریف، بچہ جمع میلاد شریف. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں محفلاں دا اس طریقے دے نال ایسے مواقع تے کرنا یہ گل دا ثبوت ہے کہ سارا تعلق ہے حضور علیہ السلام کے نال. من حب شیئا اکثر ذکرہ، جنوں جہدے نال پیار ہوندا ہے اس دا ذکر بھی وہ بار بار کرتا ہے. تو بار بار کرتا ہے کہ سانو سرکار نال پیار ہے، حضور علیہ السلام نال تعلق ہے. یقین فرمائے محفل دا انعقاد بھی اس واسطے ہوتا ہے. اور دوسری گل موضوع میں اور عرض کرنا
کہ کاش کہ لوگ اپنے بچوں دی ولادت دے اپنے بچوں دی پیدا ہون دے اس قسم کا اہتمام کرن، کیونکہ آج کے بچے پیدا ہونے تے ڈٹھا کو دوجا کام بھی نال ہوندا ہے۔ کئی بندے مطلب وہ خوشی پہ منیتی ہوتی تے جناب گانا بجانا تے اس قسم دی حرکات یقین فرما جناب تو بچوں دے جمن تے اے جائیں کم کرے سی بچوں دے وچ اثر کیڑا سی، بچے تے اثر کیڑا سی۔ میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یقین فرماؤ کہ جس وقت والدہ او ہوئے جائیں خلاف شرع کام نہ کیتا ہوئے، کسی نامحرم نو ڈٹھا نہ ہوئے، کسی غلط پاسے چل کے نہ گئیاں ہوئے ہے جی، کوئی گل منہ چو ایسی نکلی نہ ہوئے غلط تے جنہاں دا ابا ایک سیب بخشاوے جنہاں ماں پیو انج ہوئے ود بچڑے بھی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتا ہے، ود بچڑے بھی انج پیدا ہوتا ہے تے جنہاں ماما یقین فرماؤ دودھ دیتا نا بالا نو تے انہاں دودھ دیتا تے باوضو دودھ دیتا ود بچہ بھی حافظ جمال اللہ ملتانی جائیں پیدا ہوتا ہے، ود بچڑے بھی حضرت پیر سواق تے حضرت پیر مہر علی شاہ جائیں پیدا ہوتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اج کی وجہ ہے اج اولاد جو ودی تھی وے تے جناب اولاد دے کرتوتوں میں غلط اس دی وجوہات بھی ایان کیڑیاں کہ بال جمائیں تے تحقیقہ کی اج جناب ماں دودھ وچ دیندی او دودھ پیندا پے او ماں دی نگاہ جدا فلم تے ہوسی تے ود بچڑے دے اندر کیڑا اثر ہوسی، ماں جڑا موبائل لے سی بیٹھی او دودھ پی لے سی بیٹھی او سر تو بھی لتھا ہویا ہوئے ہیں تے یقین فرما ود بچڑاں دے وچ اثر کیڑا آونا ہے اور بچڑاں دے وچ اثر اولاد دے وچ تاں دے جدا والدہ تے والد تے نیک ہوویں جنا اللہ تے اللہ دے رسول دے تابعدار ہوویں یقین فرما میں آنا اج تو جو نماز اساں دے نا جناب کہ سارے بال نماز کیوں نہیں پڑھتے جنا ابا اما پڑھ سی تو آٹومیٹکلی بال پڑھ سن کے نہ پڑھ سن جلے ابا اما مسجد دے ابا منہ نہ کرے اما نماز نہ پڑھے تے وقت اولاد کتھے پڑھنی کیا خیال ہے یقین فرما اولاداں دے اندر اثر کرنا سی اولاداں دے اندر اثر تاں سی جس وقت تو سرکار دا غلام بن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں یقین فرماؤ یہ اولاد دیندا کون ہے؟ رب نے دیندا جناب تے یہ ہونے میں بھائی اسلم کوئی آدھا پیا بچے نہیں جنتو کے حوالے نال گل پہ کرنے ہیں تے کتنی منتا منوتیاں نال جناب اولاداں کتنے تویز گندے ہو جلے اولاد جمے تے خوش شیطان نو کرو خوش شیطان نو کرو تیرے نہیں پتہ کہنا کو اولاد دیتی ہے اللہ تک قرآن نہیں قرآن پڑھو جاگت بیٹھے ہو فرمایا وَيَعْبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَعْبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اللہ دا قرآن پہ فرمایا بیٹے دے ماتے میں بیٹیاں دے ماتے میں فرمایا چاہاں تے بیٹے تے بیٹیاں رلا کے دے فرمایا بھائی اجعلوا من یشاء وقیما چاہاں تے بانچ کر دے اللہ دینا جناب بیٹے تے اللہ سونے دینا بیٹیاں تے اللہ سونے بیٹے تے بیٹیاں فرمایا رلا کے دے چاہاں تے بانچ کر دے جنا اللہ سونا دیندا ہے یقین فرما تے وجرن تیری اولاد تھی وے تو خوش بھی اسے رب سونے تو ہی جیتا کر آج جناب غمی آوے یہ تو میں ویسے گل پہ سمجھانا غمی آوے تے تن لاڈا قرآن یاد آندا قاری ذوالفقار صاحب نو سارے نہ علامہ میر خان صاحب نو سارے کے نو قرآن شریف پڑھن این تے سن یاد آندا نہ کس کے حال ہے انہیں کہنا جناب اس نے تو یاد آندا ہے تے جے تیری خوشی آوے تے اس نے تینوں رویے یاد آن
تے انہاں نال وا جناب ساری ساری رات جناب والا پورے محلے تے لعنت بس نہیں انہیں گل ہے کہ نہیں ہاں یقین فرما اللہ دے قرآن نے کیڑی گل فرمائی آواز سن اللہ قرآن فرمایا سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فرمایا اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی زمین و آسمان میں برابر تے مغفرت کی طرف یا اللہ کنا لوگوں واسطے فرمایا او میں متقیاں واسطے بنائیے یا اللہ کریم انہاں دے اوصاف انہاں دی اوصاف فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء فرمایا جڑے خوشی آوے تے او میرے نام تے خرچ کرے نہ جڑا غمی آوے تاں ہی میرے نام تے خرچ کرے نہ یقین فرمایا اس واسطے خوشی آوے تاں ہی اس رب نو خوش کیتا کر تے اس نو یاد کیتا کر غمی آوے تاں ہی رب نو یاد کیتا کر تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آج دی محفل اس حوالے نال لے ہاتھ وزیر کہ اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا بھی دیتا تے میلاد شریف بھی تے میں عرض کی تھی والضحا واللیل اذا سجا کل تھوڑے جہے وقت کرنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوال مبارک تھی منہ مبارک میں ہر سال ویسے کوشش کرنا وقت کی قلت اتنی ہوتی کہ بولنا بھی کر کے نا اور بڑا ہی بیان کر کے آیا لیکن یہ ہے کہ میں یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز کا ایک ذکر ہو پڑے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والضحا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور اور باللیل سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک آپ کے منہ مبارک حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بال مبارک فرمایا بہت زیادہ گھبرالے بھی نہ کہ فرمایا بالکل سدھے بھی نہ کیونکہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سونا بڑھایا اگر وہ بال گھبرالے ٹھیکوں میں تے یقین فرماوت سونے بہت زیادہ بالوں میں تے سونے نہیں نہ لگتے کہ اگر اوپر سدھے میں ہیں تے تھوڑی جی ہلکی جی گھبرالے ہوئے تے یقین فرما بہت سونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے تے میرے نبی دے حضرت مولا علی پاک فرماتے ہیں آپ دے وال مبارک بہت زیادہ گھبرالے بھی نہ تے فرمایا سدھے بھی نہ ہلکی جی پیچیدگی دے نال حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارک ہلکی جی پیچیدگی دے نال تے فرمایا میرے کریم آقا رسول نبی محمد انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجامت بڑھوائی تے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گھیر کے کھلوتا گل کیسی کوئی کرے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ مبارک آپ دے بال مبارک دیا سرکار دے غلام آپ نے گھیر کے کھلوتا فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجامت پہ بڑھا تے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارک سرکار دے صحابہ فرمایا اس انتظار دے اندر کھلوتے ہیں کیڑا وقت ہو سی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وال مبارک سانو تبرکن مل سی آپ دا ایک وال جناب وال کتنے بندہ جڑے حجامت بناوے تے وال کتنے تلے ڈالنے کہ نہیں ڈالتے لیکن فرما حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار دے غلام سرکار دا وال تلے ونجڑی کوئی نہ دے سرکار دا وال مبارک تلے ونجڑی کوئی نہ دے فرمایا اس نو سارے ایک ایک کر کے فرمایا سرکار دے صحابہ تقسیم ہو گئے یہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں یہ حضرت انس بن مالک میرے کریمہ کرام فرم نبی امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک منوایا آپ نے اپنا سجا پاسا جن منوایا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک لیتے ہیں جنہاں کھبا پاسا منوایا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وال مبارک لیتے ہیں آپ نے فرمایا ابو طلحہ میرے صحابہ دے اندر فرمایا تقسیم فرما رہے ہو
او دنیا والوں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبی کے نام علیہ السلام اللہ دے نبی بڑی شان تے مقام بنے نبی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں لگن یقین فرما زمزم نکلیں گے اج زمزم دا مقام کیوں ہوئیں گے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کھاون دا کم بھی دیندا ہے پیمن دا کم بھی دیندا ہے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ نبی کے نام علیہ السلام دیاں ایڑیاں لگن زمزم نو مقام مل ونجے یقین فرماؤ لوگوں میں پوچھنا جڑا بول مبارک حضور علیہ السلام دے جس میں عطر دے نال لگائے اس کا کتنا مقام ہو آج زمزم نو مقام کیوں مل رہا ہے کہ ایڑیاں لگیاں حضور علیہ السلام دیاں سیدنا حضرت یونس علیہ نبی کے نام علیہ السلام آپ دی قمیض مبارک آوے اللہ دا قرآن فرماوے اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابي بصيرا اللہ دے نبی دی قمیض آکے حضرت یوسف علیہ نبی کے نام علیہ السلام نے فرمایا میری قمیض میرے والد دے چہرے تے رکھنا اکھاں تے رکھنا فرمایا اکھاں دی بنائی واپس آوے سی اور دنیا والے حضرت یعقوب علیہ نبی کے نام علیہ السلام دیاں اکھاں مبارک تے جڑا قمیض آئیے آپ دی بنائی واپس آئے اور دنیا والے اللہ دا نبی حضرت یوسف علیہ السلام دی جس میں اثر دے نال قمیض لگے اتنا مقام ملنے کہ تیرا تے میرا نبی اللہ دا قرآن فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات یقین فرمان مانیں گے 1,20,000 پیغمبر یکمو بے شبیان مسلم نے پیدا فرمایا ہاتھ نبی بڑی شان دے مقام والا ہے لا نفرق بین احد من رسول ہر نبی قصف نبوت دے اندر برابر ہے لیکن دنیا والو شانہ بکریاں نہیں اگر بندہ کوئی آکے میں 1,20,000 پیغمبر دی شان دے کھا سارا دے اوصاف دے کھا یقین فرمائے کہ میرے محبوب دی ذات پاک نو دیکھ 1,20,000 پیغمبر بلکہ اس کو زیادہ شانہ تینوں اپنے محبوب دے اندر نظر آ آپ دے جسم نال قمیض مبارک لگے تے بنائی واپس آ ونجے اس وال مبارک دا جتنا مقام ہے جس جڑا وال مبارک حضور علیہ السلام نے جس پہ ادب دے نام لگتا ہے یقین فرماؤ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث طیبہ عرض بیت رہنا آپ فرمایا میری بیوی نے ایک دفعہ میں نے پانی دیتا کہ پانی گنوان تے ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اور آپ پر میں نے میری بیوی انہوں دی عادت ہے جلے کو بندہ بیمار تھی ونجے پانی آپ دے کو دے کیوں میرے مدنی کریم نام فرحیم نبی امام انبیاء تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جنہ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی بنجے ہو حضور علیہ السلام دا بول مبارک آپ دے کول آئے آپ دے کول موجود ہیں آپ پانی دے اندر جنہ کھلے نہیں آنے فرمایا جنہ پانی پلایا بنجے ہو فرمایا پانی بندہ بیمار ہو گیا یا نظر بد والا ہو گیا فرمایا پانی پیمن دی دیر لگ دی آئی فرمایا صحت مرد اندر دیر نہیں لگتی کیوں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام اے تے حضور علیہ السلام دی شان کون بیان کرے آمد میں 14ویں صدی دے بارے جلسا حضور علیہ السلام دے غلام حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یقین فرما بیمارن غلام حاضرن سونیا اگر اجازت دیو کہ اسا حکیم سر کے گھننا ہو آپ نے فرمایا کہ گھننا ہو کہ آپ گئے نا کہ غلام گئے تھے ہندو حکیم ہو گئے کہ آکھر لگے چل اسارے پیر بیمار ہیں انہوں نے علاج کرنا ہے کہ انہوں نے لکھ کیا آکھر لگا سارے پیر کو اگر میں گیا ہوں کہ میں کلمہ پڑھے سی تو میں نے مذہب بڑا پیارا ہے میں نے بڑا پیارا مذہب ہے کہ میرے آقا کریم فرحیم نبی امام انبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں او غلام عرض کریں
آپ فرمائیں مہربانی کر اگر تو آون او ہندو کی مارچ کریں گے او سونے ہو مینوں مذہب بڑا پیارا ہے اگر حضرت سلطان العارفین کل میں ویندا نہ آپ دی قمیض مبارک نہ میں سن کے مر سے آن کے آپ دا علاج کر دے سکتے جناب غلام حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دے کول آئے آپ نے فرمایا آیا کیوں نہیں سونیا مینوں مذہب بڑا پیارا ہے میں مذہب اپنا نہ چھوڑ سکتا اور پیر مینوں کلمہ پڑھا رہے سی حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ جلال دے اندر آئے آپ نے اپنی قمیض مبارک اتاری آپ نے فرمایا منو گھن منو میری قمیض فرمایا میں ہونا دے دا وہ میری مرض دا علاج کریں دا یا میں اسے کفر دا علاج کریں دا فرمایا گھن منو میری قمیض میں ان دے دا میری مرض دا علاج کریں دا یا میں اسے کفر دا علاج کریں دا یقین فرما جلے قمیض مبارک آئی لائی سے نکنا نامن دی دیر تھی یہ کلمہ جاری ہونے دی دیر تھی یہ تے سرکار دے غلامہ دی گل پیا کرے نا یار حضور علیہ السلام دے جس میں حضرت نال لگویا بال مبارک ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دا بال مبارک ہے آپ نے فرمایا کہ جلے میں فوت ہوں تے فرمایا کہ بال مبارک میرے حضور علیہ السلام دی میری زبان دے تلے رکھ چھڑا ہے تلے رکھ چھڑا ہے بال مبارک سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام اجازت بیٹھے ہو اللہ یاد کریں ٹھیک چلتا پیا بیٹا کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ٹوپی ہے نا ٹوپی مبارک حضور علیہ السلام نے نور مبارک بال مبارک گل حضور علیہ السلام نے بال مبارک بھی کہتا ہے وہ ٹوپی کے وچ تے آپ نے جنگ تے بننا تے وہ ٹوپی دے نال کر کے آپ جنگ فرمایا تے آپ گئے نا جنگ یرموک دے اندر تے آپ دا مقابلہ ایک نصور نامی پہلوان دے نال آ گیا تے وہ بھی پہلوان کو ڈاڈا تے اے بھی اللہ دی تلوار دے وچ پہلوان تے مقابلہ دے ہویا نا تے آپ دے گھوڑے نوں لگی ٹھوکر تے ٹوپی ڈھائی کے چل جائے ٹوپی تلے بن لگی تے میرے آقا کریم فرق نبی بمن بیا تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یقین فرما حضور علیہ السلام دی محبت دے بغیر کچھ نہیں بن لو او دنیا والوں اگر چاہنا میں رب ملنے گے اللہ دا قرآن فرمایا قل کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یقین فرما اگر چاہنا میں رب نہ مل ونجاؤں رب تک پہنچ ونجاؤں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت ایسی ہے جڑی رب تک تنو پہنچاوے یقین فرما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بہتر صداقت بنن تے حضور علیہ السلام دی محبت دی وجہ دے نال اگر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر عدالت بنن تے سرکار دی محبت دی وجہ دے نال اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر حیا بنن تے حضور علیہ السلام دی محبت دی وجہ دے نال یقین فرما اگر سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر شجاعت بنن تے سرکار دی محبت دی وجہ دے نال یقین فرما اگر میرا پیر سواد دا جناب پیا چویدہ تے سرکار دی محبت دی وجہ دے نال اگر پیر مہر علی شاہ دا نام پیا چویدہ تے سرکار دی محبت دی وجہ دے نال اور دنیا والو اج جنہاں نے سرکار دے نال پیار کیتا ہے اگر بابا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی نے دا جنازہ آیا ہے تے سرکار دی محبت دی وجہ اتنے تک سرکار نال تعلق نہ ہو سی اتنا تک کچھ بڑھنا سرکار بغیر ہی کچھ بن سکتا رب نہیں ملتا سرکار بغیر رب نو ملنا تے سرکار نال پیار کرنا پڑے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس فرمایا کہ جس نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کی تھی اس اللہ سونے کی اطاعت کی تھی جس نے سرکار نال دشمنی رکھی اس اللہ سونے نال دشمنی رکھی اگر فرق دیکھنا ہوئے تو فرمایا سرکار نو ڈٹھا کرو کون سرکار دا ہے تے کون نہیں جڑا سرکار دا ہے اور رب دا ہے جڑا سرکار دا نہیں وہ رب دا ہوئی نہیں ٹوپی آپ دی گر گئی جلے گری نا کہ آپ نے فرمایا ٹوپی دی آواز آ گئی بندے پریشان ہو گئے ٹوپی جو ڈائے پئی تلوار نہیں نہ ڈٹی تلوار تو ہاتھ ہی
ٹوپی ڈائے پہ ایک بندے نے چاہ کے جلدی سے نالنا سرکار کے غلام نے ٹوپی جنگ فتح ہو گئی. آپ نے اس پہلوان نے پھر نار کرایا. جنگ جل ختم ہوئی نا کہ سرکار کے غلام کے پہ پہنچے. سن میرے آقا کریم رؤوف الرحیم نبی محمد بے تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام عرض کریں او خالد بن ولید جوان بھی بڑا سیاںا ہے. اللہ دی تلواراں دے وچوں تلوار کی وجہ بن گئی ٹوپی کوئی قیمتی تے نہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام یقین فرما حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائے سونیو گل ٹوپی دی نہیں گل تے سرکار دی ہے. فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بال مبارک اس ٹوپی دے اندر موجود ہیں. فرمایا جڑا ٹوپی تلے گئی ہے فرمایا میں نم چاہتا خالد جیندا رہے تے سرکار دے بال مبارک زمین تے پیو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. من سب نبیا فاقتلوه، من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا فاقتلوه. اچھا جی تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لگدا میں بھی جڑا نا جناب ہن کتھے تا کروکنا سلسلہ شروع کیتا تے تھوڑے ہاتھ تلے کیوں آنا؟ اس تو مراد کے اس نعرے تو مراد کیڑی شے؟ کوئی سیاست نہیں ہے. اس نعرے تو مراد یقین فرما ای ہوئی کہ میں سرکار نو خاتم النبیین منینا. اس نعرے تو مراد ہے جی کوئی ہے یقین فرماؤ سیاسی نعرہ جیڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو آخری نبی نہ مننے ہو مومن ہو سکتا وہ مسلمان ہو سکتا نہیں. اس واسطے جڑا اے نعرہ لگے نا جناب کہ تھوڑے ہاتھ تلے ہو میں تے مزہ تے نہ آوے نا یہ بائیاں دتیاں ہی رب سرکار دے صدقے دے نال تے ہاتھ دتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یقین فرما اے ہاتھ ایک وقت آندا نا مطلب فالج ہو ویندا تے ہاتھ ہلدا بھی نہیں تے مطلب کہ نہیں کوئی ایسی صورت حال آ ونجے تے بندے نو اس ٹائم حسرت ہوے جو میرا ہاتھ ہلدا تے میں انج کراں. یقین فرما مزہ تاں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت دا نعرہ لگے تے تیرا ہاتھ انج ونجے تاکہ پتہ لگ ونجے فرشتے گواہ ہو ونجے سرکار کو ختم نبوت نعرہ کوئی ہاتھ تلے نہ ہو گئے. سیاسی نعرہ نہیں ہے. زندہ باد 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 زندہ باد. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا زندہ باد. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں اندر گئے. گل کیڑی شے دی بے کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وہ مبارک جگ دے بیٹھے ہو اور گل سنا سنا یا بات کر دے. آپ نا گئے شام دے اندر جنگ واسطے تھوڑی جی فوج تے آپ نے جنگ فرمایا تے انہاں دا افسر قتل ہو گیا. انہاں اکٹھے ہو کے رومیاں نے کیا کیتا جناب ویڑا دیتا گھیرا دے دیتا تے حضرت رافع فرمانے رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا حضرت خالد بن ولید نے عرض کی تھی اج تے خالد بن ولید قضا آ گئی ہے. آپ نے فرمایا گل انہی ہی لگدی ہے. فرمایا اج ٹوپی بھی گھر بھلایا اج ٹوپی بھی گھر بھلایا. یقین فرما میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں آپ نے یہ گھیرے چاہے نا میں یقین فرماؤ جنا کسی بندے نو کچھ ہوئے نا تے سرکار دا غلام ہوئے سرکار ضرور خبر کرنا سرکار ضرور مہربانی فرمانا ہے جی. تے آپ نا گھیرے دے اندر پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب دے عالم وچ لے آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تساں ستے پے ہو. فرمایا خالد گھیرے
فرمایا خالد گھیرے دے اندر موجود ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں آپ نے اعلان فرمایا لشکر جلدی دے نال اکٹھا ہو گئے. فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بننا ہے. جناب جی لشکر اکٹھا ہویا آپ کی بیوی نے اعلان سنا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ گھر دے اندر لکھن دی ٹوپی حضرت خالد بن ولید کی گھر چاہیے ٹوپی تے سوار ہوئی ہیں گھوڑے سے سرکار دی صحابیات دا بھی گھوڑے تے سوار ہوئی ہیں تے دوڑا رہتا گھوڑا تے پیا ونجے گھوڑا تے کدوں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لشکر کی چودہ پہ تے آپ نے فرمایا ذرا گھوڑے لن دیکھو کہ گھوڑے دا ہے کون کہ کوئی جاسوسی دا سلسلہ ہوندا جلے من کے ریٹھا تے پتہ لگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تے میرے آقا کریم نے فرق نبی امام الانبیاء تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام آپ کی بیوی جنے پہنچے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں قریب گیا میں فرمایا کون عرض کریں دی سونیا میں تھوڑی بیوی آؤ ٹوپی گھر دے اندر ڈٹھمی لان جنا چھوڑا میں سمجھ گئی ہوں آج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ٹوپی گھر دے اندر رہ گئی جس نے اندر حضور علیہ السلام دے سونے بال مبارک موجود رہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آپ نے جناب ٹوپی ساتھ کی تھی میرے رب کائنات نے فتح نصیب فرمائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے او بار مبارک ہے جنہوں حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک کے اندر نپ کے آپ نے فرمایا لوگو اگر کہ میرے والدی بھی گستاخی کی تھی فرمایا جنت اس بندے سے حرام ہے میں اگر کہ میرے والدی بھی گستاخی کی تھی جنت اس سے جنہوں والدی گستاخی کی تھی جنہی سرکار دی گستاخی کرے وہ معافی ہوئے ہے جی یقین فرما آمن دے اکھی نوٹیسن دے ساری خبراں علمت نفسم ما قدمت مؤخرا پتہ لگ ویسی طرح دے کچھ کیتا ساری گلاں کھل ویسا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یقین فرماؤ حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ دے اندر آئے نا کہ آپ جیلے وال کے گئے نا آپ نے فرمایا اوہ کافرو ناؤ جت سکدے ہونا کھولو آکھر لگے کیوں نہ جت سکدے بندے اساں سے آدھے تلواراں سارے کولو گھوڑے سارے کولو تے چاند بندے انہاں فرمایا آج جڑا سرکار دے غلاماں نوں دیکھ کے آیا کدی جت نہ ہو سکدے فرمایا جڑا حضور علیہ السلام لواب دان وار سٹن لگے نا فرمایا سرکار دے صحابہ تلے نہ ونجن نہیں دے فرمایا حضور علیہ السلام وضو فرماوے نا سرکار دے صحابہ تلے نہ ونجن لگ دے سرکار دا وال مبارک تلے نہیں ویندا فرمایا جڑے صحابہ سرکار نال انج پیار کرے نے فرمایا انہاں گردن بچاونی نہیں کوئی انہاں گردناں کتھے بچاونی سبحان اللہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دے والد آپ بیمار ہو گئے نا گل کیسی پہ تم سنے نا حضور علیہ السلام دے ہوئے مبارک بیمار ہو گئے جلے بیمار ہوئے نا اس طریقے دے نال بیمار ہوئے کہ یقین فرماؤ آپ دے بچن کی کوئی صورت حال نہیں ہوئی ڈاکٹر لا علاج کر دیتا تے میرے آقا کریم نے فرق نبی امام الانبیاء تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے چار پائی تے بولن دے قابل کوئی نہیں آخر میں مینوں اوخ جرا آئی حضرت شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے آپ خاص عالم کے اندر آئے آپ نے فرمایا بیٹو تیری عیادت واسطے حضور علیہ السلام تشریف کی دیانت حضرت شیخ عبدالعزیز کے فرمانے بیٹا تھوڑی عیادت واسطے تھوڑا پوچھڑ واسطے سرکار تشریف کی دیانت تے فرمایا حضور علیہ السلام الہوں آسن تے فرمایا تھوڑیاں چار پائی دیاں دامنیاں بھی الہیاں ذرا آج دامنیاں تبدیل کر دیں سر ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں فرمایا دامنیاں تبدیل کر رہے ہو سرکار نے نواں ہونا ہے حضور علیہ السلام آپ دا غلام نہیں آپ فرمائیں میں نے بولن کی جرت کوئی نہیں میں اشارے دے نال اپنی دامنیاں تبدیل کروا دی تے میرے مدنی کریم نے فرق نبی امام الانبیاء تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب دے عالم دے اندر تشریف گنا ہے آپ فرمائیں بیٹا سنا کے آلے او دنیا والو میں پوچھنا جنا بیمار ہوئے بندو سجنا کے پوچھ
عاشق آل بیماری ختم ہو گئی یار ایک نے جناب بندہ بیمار ہوئے تے سجن آ کے پوچھے نا حال سنا بندہ آدھے میں ادھا ٹھیک تھی آج سجن بھی پوچھدا ہے میں آدھا جنا سرکار نے پوچھا اسی بیٹا کیا حال ہے تے آپ نال کی صورت حال پئی جنوں سرکار نے فرمایا اس حضرت شاہ عبد الرحیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نے اپنی گود مبارک کے اندر کے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی مبارک فرمایا میرے سر تے پئی لگدی میرے دل دے اندر یاد ہویا اج تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں نے اپنے بال مبارک عطا فرما دے میرا او دنیا والو اللہ تا قرآن فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما یقین فرما میرے رب کائنات نے فرمایا سونیا جس چیز کا تھانوں علم نہیں اسا ہر شے دا تھانوں علم عطا فرمایا حضرت شاہ عبد الرحیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے میرے دل دے اندر ارادہ دی دیر ہوئی میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کی ہاتھ پھیر کے فرمایا میں نے بول عطا فرمائی فرمایا میرے دل دے اندر ارادہ آیا ہے فرمایا اس واسطے فرمایا تے میں ولی دی گل پیا کرے نا یقین فرما اس واسطے فرمایا جڑا عالم دے سامنے بائے زبان سنبھال کے بائے جڑا کہیں ولی دے سامنے عارف دے سامنے بائے دل نو سنبھال کے بائے جو عارف دی تقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی کیونکہ اللہ دا ولی تیرے دل نو بھی دیتا بیٹھا ہوندا ہے تے تیری زبان نو بھی دیتا سرکار آپ فرماتے ہیں دل وچ ارادہ آمن دی دیر ہوئی گی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بات مبارک میں عطا فرمایا میرے دل وچ بات ارادہ ہے کہ ہن یہ بال مبارک آپ نے عطا فرما دیتے تے ایک واقعہ تے خواب دے تے دیکھا اٹھ سن تے ہو سن تے کوئی نہ ہو فرمایا یہ گل سوچن دی دیر ہوئی ہے فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں ہے شاہ عبد الرحیم یہ تیرے کول بال موجود ہو سن فرمایا تیرے کول بال موجود ہو سن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اب فرماتے میں جو اٹھا رات عالم ہے خواب ختم ہوئے فرمایا جلدی دے نال دیوا منگائے جڑا دیوا بالم تے بال کوئی نہ بال مبارک منہ مبارک کوئی نہ فرمایا پریشان ہو گیا پریشانی کے عالم کے اندر متوجہ ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غیب تو آواز ہے یہ بیٹا وہ بال مبارک تیرے تکیے دے تلے اسا رکھ چھوڑیا تکیے دے تلے رکھ چھوڑیا حضرت شاہ عبد الرحیم صدیقی فرماتے میں تکیہ چایا تے تل فرمایا بال مبارک فرمایا جناب درود شریف پڑھو ہاں وہ آپ کے منہ مبارک کھڑے ہو گئے فرمایا حتیٰ کہ میرا ترائے بندن مناظرہ ہو گیا